بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو میں ہم بتائیں گے پیغمبر خدا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ازواج مطہرات حضرت سارہ اور حضرت ہاجرہ کے بارے میں۔ جب نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ملک بابل سے باہر نکال دیا تھا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام ملک شام کی طرف روانہ ہو گئے۔ ان کے ساتھ ان کی بیوی حضرت سارہ اور ان کے بھتیجے حضرت لوط بھی تھے۔ جب حضرت سارہ کا نکاح حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ہوا تو حضرت سارہ کافی آسودہ حال تھی۔ ان کے پاس بہت سی زمینیں اور مویشی تھے۔ آپ نے تمام اموال حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بخش دیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی مہارت سے تمام امور کی اصلاح کی۔ مویشیوں اور زراعت میں ترقی ہوئی، یہاں تک کہ بابل میں کسی کا حال ان سے بہتر نہیں تھا۔ اس لیے یہ سارا مال نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے لینے کی کوشش کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت لوط اور حضرت سارہ کو لے کر چلے گئے اور کہا، سورۃ صافات کی آیت نمبر 99 میں، اپنے پروردگار کی طرف یعنی بیت المقدس جا رہا ہوں، وہ عنقریب میری رہبری کرے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک غیور انسان تھے، اس لیے اس سفر میں انہوں نے اپنی بیوی سارہ کو ایک صندوق میں بند کر دیا تاکہ وہ غیر مردوں کی نظروں سے محفوظ رہے۔ لیکن راستے میں جب وہ مصر میں پہنچے، جس پر ایک عرب بادشاہ حکومت کرتا تھا، اس ملک کی سرحد پر ایک سپاہی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنے مال کا محصول ادا کرنے کے لیے روک لیا۔ وہ آپ کے سامان کی جانچ پڑتال کرتے کرتے اس صندوق کے پاس آیا اور بولا، یہ صندوق کھول کر دکھائیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، فرض کرو یہ صندوق سونے چاندی سے بھرا ہوا ہے، آپ اس کے لیے جو کچھ چاہتے ہیں میں تمہیں وہ کچھ دے دیتا ہوں، لیکن تم اس کو مت کھولو۔ اس نے کہا، جب تک صندوق نہ کھولو گے اس کا حساب نہیں ہو سکتا۔ اسی اثنا میں اس نے صندوق کھول لیا۔ اس کی نظر حضرت سارہ علیہ السلام کے حسن و جمیل چہرے پر پڑی تو وہ کہنے لگا، اب تو میں جب تک تمہارے اور اس عورت کے بارے میں بادشاہ کو نہ بتا دوں تمہیں آگے جانے نہیں دوں گا۔ چنانچہ اس نے کسی شخص کو بادشاہ کے پاس بھیج کر اطلاع دی۔ بادشاہ نے چند لوگوں کو بھیجا کہ صندوق اٹھا کر لے آئیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی ساتھ چلے اور فرمایا، جب تک میرے جسم میں جان باقی ہے میں اس صندوق سے جدا نہیں ہوں گا۔ جب بادشاہ کو یہ اطلاع دی گئی، اس نے حکم دیا کہ ابراہیم علیہ السلام کو بھی تابوت کے ساتھ آنے کی اجازت دی جائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو تابوت اور تمام سامان کے ساتھ بادشاہ کے پاس لے جایا گیا۔ جب ان کے سامنے پہنچے تو اس کی نظر حضرت سارہ پر پڑی تو اس نے بے اختیار اپنا ہاتھ ان کی جانب بڑھایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو غیرت و اہمیت کا سرچشمہ تھے، وہ سخت پریشان ہوئے اور ادھر سے منہ پھیر کر اللہ تعالیٰ سے کہا کہ اے پروردگار، میرے اہل حرم کو اس شخص کے ہاتھوں سے محفوظ رکھنا۔ اسی وقت بادشاہ کا ہاتھ سوکھی لکڑی کی طرح ہو گیا۔ اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مخاطب کر کے کہا، کیا تمہارے خدا نے میرا ہاتھ خشک کر دیا؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، ہاں، میرا خدا غیور ہے اور وہ حرام کاموں کو ناپسند کرتا ہے۔ بادشاہ نے کہا، آپ اپنے خدا سے دعا کریں کہ وہ میرا ہاتھ ٹھیک کر دے، میں آپ کے حرم کے ساتھ کوئی ایسی حرکت نہیں کروں گا۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی اور بادشاہ کا ہاتھ ٹھیک ہو گیا۔ تاہم اس نے دوبارہ حضرت سارہ کی طرف دیکھا اور اپنا ہاتھ ان کی طرف بڑھایا، اس پر پہلے کی طرح اس کا ہاتھ پھر خشک ہو گیا۔ اس نے پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے درخواست کی کہ وہ دعا کریں کہ میرا ہاتھ ٹھیک ہو جائے۔ آپ نے فرمایا، اب میں آپ کے ہاتھ کے شفا یاب ہونے کے لیے دعا اس شرط پر کروں گا کہ تم دوبارہ اپنا ہاتھ آگے نہیں بڑھاؤ گے۔ پھر ایسا ہو جائے اور تمہارا ہاتھ خشک ہو جائے تو تم مجھے دعا کے لیے نہیں کہو گے۔ بادشاہ نے یہ شرط مان لی۔ تب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی اور آپ نے کہا، اے پروردگار، اگر یہ سچ کہہ رہا ہے تو اس کے ہاتھ کو ٹھیک کر دے۔ اس پر بادشاہ کا ہاتھ اپنی اصلی حالت پر آ گیا اور اس کے دل میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا رعب بیٹھ گیا۔ اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بڑی تعظیم و تکریم کی اور کہا، تم بے خوف رہو، تمہاری غربت اور تمہارے اموال سے اب میں باز رہوں گا، تم جس جگہ جانا چاہو جاؤ، پر تم سے میری ایک حاجت ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، وہ کون سی حاجت ہے؟
بادشاہ نے کہا کہ میں اپنی بیٹی بطور کنیز حضرت سارہ کو دینا چاہتا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے منظور فرمایا اور بادشاہ نے اپنی بیٹی بطور کنیز حضرت سارہ کو عطا کر دی۔ بادشاہ کی یہ بیٹی کوئی اور نہیں بلکہ حضرت ہاجرہ تھیں، جن کو بعد میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بیوی کا درجہ عطا کیا۔ انہی کے بطن سے اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حضرت اسماعیل علیہ السلام عطا کیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے اہل اموال کے ساتھ روانہ ہوئے۔ بادشاہ بھی ان کی تعظیم کے لیے ان کے پیچھے چلا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو وحی کی کہ کھڑے ہو جاؤ اور اس بادشاہ کے آگے نہ چلو جس پر تم قابو پا چکے ہو، بلکہ اس کو آگے کرو اور خود اس کے پیچھے چلو، اس کی تعظیم کرو، کیونکہ وہ بادشاہی کے باوجود مغلوب اور لاچار ہے، خواہ نیکوکار ہے یا بدکار۔ یہ سن کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہو گئے اور بادشاہ سے کہا آگے چلو، میں تمہاری تعظیم کروں گا اور تم کو مقدم رکھوں اور تمہاری عزت و اقرار کی وجہ سے تمہارے پیچھے چلوں۔ بادشاہ نے پوچھا کیا ہوا، تمہارے خدا نے ایسی وحی کی ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے کہا ہاں۔ اس نے کہا میں گواہی دیتا ہوں کہ تمہارا خدا صاحب جلال، بردبار اور کریم ہے، تم نے دین کی طرف مجھے راغب کر لیا ہے۔ پھر بادشاہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو رخصت کیا اور وہ روانہ ہو گئے۔ اس ملک سے نکل کر حضرت ابراہیم علیہ السلام ملک شام پہنچ کر ایسی جگہ ٹھہرے جو فلسطین اور شام سے آنے جانے والوں کا راستہ تھا۔ اس راستے پر اللہ کے ان نیک بندوں نے رہنا سہنا شروع کر دیا۔ اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو پلیز ہمارے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں۔